ہر نماز کے بعد صرف 20 سیکنڈ میں 20,000 نیکیاں کمائیے۔ اللہ کا عرش خوشی میں جھوم جاتا ہے جب کوئی صدقے دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے، اسی وقت مغفرت کا پروانہ نازل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت و برکات۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تمام علوم کا مرکز لا الہ الا اللہ ہے۔ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اس پر خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بھلائی اس کو دے دیتا ہے اور ہر برائی سے اس کو بچاتا ہے۔ سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جو اگر کوئی 80 سال کا کافر بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والوں کو اسی مقام نور تک پہنچائے گا جہاں اس ذاکر پر انوار کی بارشیں ہوں گی۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اگرچہ فرشتے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی حضور لے جاتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جو خود بذات بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا الہ الا اللہ کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پروردگار سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے پوری طہارت کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر کے اس کی روزی بالکل آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے تو رات بھر اس کی روح عرش کے نیچے سکون سے رہتی ہے۔ سورج نکلنے تک کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا نفس شیطانی کمزور ہو جاتا ہے۔ نیا چاند دیکھتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے والا تمام بیماریوں اور تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ پوری ہمت اور دل جمی سے کلمہ طیبہ پڑھ کر جو کسی ظالم کے پاس جائے تو وہ ظالم ہلاک و برباد ہو جائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی شہر میں جائے تو وہاں کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کی مغفرت ہو گئی، اور مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ رہا اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ کے تو وہ کلمہ عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور جو کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ چہرے قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے بڑھ کر روشن۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے بڑھ کر روشن ہوں گے۔ حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا اور کوئی بھی عمل اس کے برابر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ذکر جو کسی وقت کسی جگہ اور سبب کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ حدیث میں ہے، یہی سب سے بڑھ کر نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ وہ بہراور ہوں گے، وہ شخص ہوگا جس نے دل و جان سے یعنی خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف ہو اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔
حدیث میں ہے اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ ان سب سے بڑھ جائے گا۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھی خلوص یا ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جس شخص نے یہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر بھی خلوص یا ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جس نے یہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والے کے حق میں عرش مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ عز و جل کا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، وہ کہتا ہے اے اللہ عز و جل اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے میں نے بخش دیا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں۔ بیان ختم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو کر رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ، اللہ عز و جل تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد صرف 20 سیکنڈ میں 20,000 نیکیاں کمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 بار کہنے والے کو اور جنت کے درمیان تو موت کے سوا اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عرش مولا کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جاؤ، عرض کرتا ہے کیسے رک جاؤں کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون رک جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے۔ گناہوں کے 99 دفاتر پر ایک چھوٹا سا پرچہ بھاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کے برائیوں کے 99 دفاتر رکھے جائیں گے اور ہر ایک دفتر حد نظر تک وسیع ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا رکھا جائے گا۔ پھر پس یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ عز و جل اس شخص کو بخش دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین والے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص سوتے وقت 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے گویا اس نے اللہ کی راہ میں 2 غلام آزاد کیے۔ افضل ترین ذکر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں،
کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پاک پڑھے تو وہ کلمہ شریف عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلمہ کو کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے، جب تک گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا رہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا محمد دین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کوی فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی جس کا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا۔ اس دعوت کے شرکاء میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ نوجوان فوراً ہی مسکرانے لگا اور کہا، اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ محمد دین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرمایا کرتے تھے، میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی پریشانیاں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کے صدقے دور فرما کر ان مقدس دنوں میں زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے علم کی روشنی پھیلائیں۔